وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب ممانی کی آواز آئی، مریم مریم جلدی باہر نکلو۔ وہ کافی پریشان ہوئی اور فوراً بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ جی ممانی، آپ نے بلایا؟ ممانی لاؤنج میں ہی کھڑی تھی۔ آریان آ رہا ہے، جلدی سے اس کے لیے اس کا پسندیدہ کھانا بناؤ۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اس کے آنے سے پہلے سارا کام ہو جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ یہاں آ کر بیٹھا رہے اور تم کام کر رہی ہو۔ ممانی اپنی ہی روح میں بول رہی تھی، لیکن وہ لفظ آریان پر ساکت رہ گئی، جیسے یقین نہ آیا کہ وہ 2 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ارے کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہو، جلدی جاؤ۔ ممانی غصے سے بولی تو وہ ہوش میں آئی اور فوراً اسبات میں سر ہلاتی ہوئی کچن میں جا کر غائب ہو گئی۔ اس کا دل جیسے خوشی سے سرشار ہو گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی آریان کی پسند کا سارا کھانا بنانے لگی۔ اس سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ دوپہر کے وقت ممانی نے اسے بتایا تھا کہ آج آریان آ رہا ہے، اور رات تک اس نے آریان کی پسند کی 4 ڈشز بنا لی تھی۔ ویسے بھی وہ آریان کو بہت قریب سے جانتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ تقریباً رات کے 8 بجے وہ آیا تھا۔ مریم جلدی سے اپنے کمرے میں بھاگی اور کوئی مناسب سا ڈریس نکال کر اس نے چینج کر لیا۔ کم سے کم وہ آریان کے سامنے اچھا دکھنا چاہتی تھی، لیکن جانتی تھی ممانی 100 سوال پوچھیں گی، اس لیے مناسب سا لباس پہنا تاکہ ممانی کو کہیں شک نہ ہو جائے۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، آرین گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کا دل مچل رہا تھا۔ آرین کو دیکھنے کے لیے دل چاہ رہا تھا، بس جلدی سے اس کے سینے سے لگ جائے، لیکن وہ اپنی حدود جانتی تھی۔ اسے باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج سے باہر نکل کر سین تک آئی تو وہ اپنی ماں کے سینے سے لگا ہوا تھا اور مریم کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ گزرے 2 سالوں میں وہ زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ ماں سے الگ ہونے کے بعد اس کی نظر سیدھا مریم تک گئی۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی، جسے پڑھتے مریم کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ وہ اس سے بہت سارے شکوے کرنا چاہتی تھی، لیکن بس خاموش ہو کر رہ گئی۔ کیسی ہو؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ آپ کے سامنے ہوں۔ وہ کہنا چاہتی تھی تمہارے بنا بالکل بھی ٹھیک نہیں، لیکن بس ضبط کر گئی۔ چلو جاؤ، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر کھانا کھا لینا۔ چلو مریم کھانا لگا دو، ممانی نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو مریم اسبات میں سر ہلاتی ہوئی کچن میں گھس گئی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا اور 10 منٹ تک ہی مریم نے سارا کھانا لگا دیا تھا۔ وہ بھی شاور لینے کے بعد کمرے سے نکلا تو ڈائننگ ٹیبل سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ یقیناً مریم نے اس کے لیے بہترین کھانا بنایا تھا، اور مریم کے ہاتھ کے کھانے کا تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اس لڑکی کے ہاتھ کے کھانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا۔ ممانی نے ایک نظر مریم کو دیکھا، جس کے چہرے پر آج کافی عرصے بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ جاؤ ایک کام کرو، تم آرین کے لیے کافی بنا دو۔ اس سے پہلے وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتی، ممانی نے حکم سنا دیا، جو کہ آرین کو بہت ہی زیادہ ناگوار گزرا تھا۔ کیا ہو گیا امی، اسے کھانا کھانے دیں، ویسے بھی میں پہلے کھانا کھاؤں گا، کچھ دیر بعد ہی کافی پیوں گا، تم بیٹھو کھانا کھاؤ۔ اس نے فوراً مریم کو بیٹھنے کا کہا تو مریم کے چہرے کی رنگت بحال ہوئی۔ وہ آرین کے سامنے ہی بیٹھ گئی اور ممانی ایک سائڈ پر بیٹھ گئی تو وہ تینوں کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے ساتھ وہ اکھیوں سے بار بار مریم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ان گزرے 2 سالوں میں وہ زیادہ ہی حسین ہو گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد مریم نے سارے برتن سمیٹے اور کچن میں برتن دھونے کے لیے چل پڑی۔ اچھا امی، میں تھک گیا ہوں تو اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے جا رہا ہوں، پلیز آپ مریم سے کہہ دیں 1 کپ کافی بھیج دیجیے گا۔ ماں کو حکم دیتا ہوا وہ اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اس نے سارے برتن دھوئے تو تب تک ممانی کی آواز کانوں میں پڑی، جاؤ 1 کپ
کافی کپ بنا کر اسے دے آؤ۔ وہ تو اسبات میں سر ہلاتی ہوئی کافی کا کپ بنا کر سیڑھیاں چڑھتی آرین کے کمرے کے باہر پہنچی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دستک دی تو 2 منٹ بعد ہی اس کی آواز آئی تو وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر آدھا بیٹھا آدھا لیٹا موبائل چلا رہا تھا۔ مریم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنے تن من بھاری قدم اٹھاتی ہوئی اس تک پہنچی اور کافی کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی اس کی کلائی ایک پل سے پہلے آرین کے ہاتھ میں آ چکی تھی اور اس کے لمس سے مریم کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی لیکن مقابل کی گرفت سخت تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شوہر 2 سال بعد گھر آیا ہے، کچھ دیر کے لیے میرے پاس نہیں بیٹھ سکتی؟ اس کے لہجے میں محبت سے زیادہ آنچ تھی جسے محسوس کرتے مریم کے چہرے پر گھبراہٹ کے تاثرات آئے تھے۔ وہ خاموش رہی تو آرین نے خود ہی اسے ہلکا سا کھینچتے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ کیا بات ہے، مجھ سے ناراض ہو؟ بات نہیں کرو گی؟ اسے لگا شاید وہ 2 سال بعد آیا ہے اس لیے وہ بات نہیں کر رہی۔ مریم کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے لیکن اپنے آنسو آنکھوں کے اندر ہی اتار گئی۔ آپ کب ممانی کو بتائیں گے کہ ہم نکاح کر چکے ہیں؟ اس نے وہی ٹاپک چھیڑا جس سے آرین ہمیشہ بھاگتا تھا۔ تم جانتی ہو نا میں نے امی سے کیوں چھپایا ہوا ہے؟ میں جانتا ہوں انہیں تم ایک آنکھ نہیں پاتی۔ ان کا دل چاہا بے بس اپنی بھتیجیوں اور بھانجیوں کو میرے سر پر مسلط کر دیں۔ بس بار بار ایک ہی بات کہتی ہیں کہ بس کوئی ایک لڑکی پسند کر لو، تمہاری اس سے شادی کروا دوں گی۔ لیکن میں کیا کروں، میرا دل تم پہ آ گیا ہے، اس لیے جیسے ہی مجھے موقع ملا میں اس بار امی کو بتا دوں گا۔ اور ویسے بھی اس بار میں پورے 1 ماہ کی چھٹی پر آیا ہوں۔ اس کی بات سنتے مریم کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ میں اس طرح مزید چھپ چھپ کر نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کوئی گناہ کر لیا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بار رو پڑی تھی اور آرین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور مریم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیسی باتیں کرتی ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ لیکن ایسے نکاح کا کیا فائدہ جس میں چھپ چھپ کر ملنا پڑے؟ میں سب کے سامنے آپ سے بات نہیں کر سکتی کیونکہ یہ مناسب نہیں لگتا۔ آپ میرے شوہر ہیں لیکن میں آپ پر کوئی حق جتا نہیں سکتی۔ آخر کیوں؟ اس بار وہ واقعی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آرین کو اتنی تکلیف ہوئی کہ حد نہیں۔ بس میری جان میں ہوں نا، رونا تو بند کرو۔ اس نے مریم کے ماتھے پر لب رکھے تو مریم کو سکون محسوس ہوا تھا۔ خدا کا واسطہ آپ ممانی کو بتا دیں، چاہے اس کا جو بھی رزلٹ ہو، لیکن آپ انہیں سچ بتا دیں۔ میں اس سے زیادہ گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی گٹی گٹی سسکیاں لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس بار میں پکا بتا دوں گا، آپ پریشان مت ہو۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں کا مزاج کیسا ہے۔ اس کی ماں کو جس دن پتہ چلا کہ مریم سے وہ نکاح کر چکا ہے اسی دن اس کی ماں کی سانسیں رک جائیں گی۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو فوراً آرین سے دور ہو گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ وہ فوراً یہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی لیکن آرین نے مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑ رکھی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، مجھے جی بھر کر تمہیں دیکھ لینے تو دو۔ وہ مخمور لہجے میں بولا تھا کہ مریم بے بس ہو کر رہ گئی۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، پلیز آرین۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ آرین کی آنکھوں میں ناگواری در آئی تھی۔ تم میری بیوی ہو، ہم ایک مقدس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ اگر تم میرے پاس کچھ دیر بیٹھ جاؤ گی تو اس میں کوئی برائی یا حرج نہیں۔ آرین نے محبت سے اسے سمجھانا چاہا تھا، پلیز ممانی کو بتا دے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر کچھ برا ہو گیا تو
وہ ایک بار پھر سے لاڈ سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھتی محبت سے بولی تھی تو آرین نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے مزید اپنے سینے میں بینچ لینا چاہا۔ آئی پرومس، اس بار بتا کر ہی جاؤں گا۔ اس بار آرین بھی مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ اب میں جاؤں؟ اس نے بہت مشکل سے وہاں سے باہر نکل جانا چاہا تو آرین دور ہو گیا۔ مرضی ہے تمہاری۔ یقیناً وہ ناراض ہوا تھا۔ پلیز آرین، میرے لیے مزید آزمائشیں مت بنائیں، اس سے زیادہ میرے اندر حوصلہ نہیں۔ وہ اس بار اس قدر تکلیف سے بولی تھی کہ آرین اندر تک تڑپ اٹھا تھا۔ بے شک وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن ممانی یہ بات نہیں جانتی تھی، اور اس طرح اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا ممانی اس کے کردار پر شک کر سکتی تھی۔ آرین نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے کافی کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا گیا تو وہ بھی اس پر ایک آخری نظر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مریم یتیم تھی، بہت چھوٹی تھی جب اس کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے دی۔ اس کی آپس کی رنجشیں اور جھگڑے وغیرہ تھے جس وجہ سے وہ دونوں الگ ہو گئے تھے، تو مریم کی ماں مریم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی تو مریم بس ماموں کے در پر پڑی رہ گئی۔ ماموں نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح پالنا تھا، لیکن 5 سال پہلے ماموں کی موت ہو گئی تھی۔ ماموں کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا آرین اور چھوٹا بیٹا ارمان۔ آرین 28 سالہ مضبوط وجاہت کا مالک تھا، وہ بہت خوبصورت تھا اور وہ آرمی افسر تھا، جبکہ ارمان 25 سالہ خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ دونوں بھائی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ آرین اکثر اپنی آرمی کی جاب کی وجہ سے گھر سے غائب رہتا تھا۔ اس بار بھی وہ پورے 2 سال بعد گھر آیا تھا، اور ارمان اس وقت لندن یونیورسٹی میں اپنی اسٹڈی مکمل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ بس گھر میں مریم اور ممانی ہی ہوتی تھی۔ ویسے تو ممانی کو مریم سے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، لیکن بس انہیں یہی ڈر تھا کہ اگر ان کے دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے نے بھی مریم کو پسند کر لیا تو پھر وہ کیا کریں گی۔ وہ مریم کی شادی کبھی بھی اپنے کسی بھی بیٹے سے کروانے کے حق میں نہیں تھی۔ بس انہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا کہ کہیں مریم کے حسن پر ان کے بیٹے فدا نہ ہو جائیں۔ مریم 21 سالہ خوبصورت نقوش کی لڑکی تھی۔ ممانی کو اس سے خاص مسئلہ نہیں تھا، بس سوائے اس مسئلے کی کہ کہیں وہ یہاں رہتے رہتے ان کے گھر پر قبضہ نہ کر لے۔ آرین پاگلوں کی طرح مریم سے محبت کرتا تھا، اور 3 سال پہلے اس نے زبردستی مریم سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب اس نے آرمی میں جانے کا سوچا تھا۔ اس نے وہاں سے بات کی تھی، وہ لڑکی ہمارا خون نہیں ہے، نہ جانے کس باپ کی کیسی بیٹی ہے، ہمیں کیا پتا اس کا خاندان کیسا ہے۔ اس کی ماں کی بھی طلاق ہو گئی تھی، اور میں اس لڑکی کو کبھی بھی اپنی بہو بنانے کے حق میں نہیں ہوں۔ جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ ملا میں اس کی شادی کر دوں گی، تمہیں ابھی سے بتا رہی ہوں۔ اور اماں کی بات سنتے جیسے آرین کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اس لیے اس نے بنا ماں کو پتہ چلے مریم کو مجبور کیا کہ وہ اس سے نکاح کر لے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہے تو مطلب کرنا ہے، وہ غصے سے مریم سے کہہ رہا تھا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں بنا ممانی کی اجازت کے؟ میں آپ سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ بے حد پریشان تھی۔ میں 1 سال کے لیے جا رہا ہوں، اور اس 1 سال میں کیا سے کیا ہو جائے کیا پتہ۔ جانے سے پہلے تمہیں اپنی بیوی بنا کر جانا چاہتا ہوں، اور بس تم سے نکاح کر رہی ہو، ورنہ اپنی جان لے لوں گا۔ اس نے واقعی گن اپنے سر پر رکھ لی تھی، اور مریم کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ پلیز آرین مت کرے، وہ رو پڑی تھی۔ تو پھر مجھ سے ابھی اسی وقت نکاح کرو۔ اس نے مریم کو مجبور کر دیا تو وہ کیا کرتی؟ وہ اس سے بچپن سے ہی محبت کرتی تھی، وہ دونوں بچپن سے ہی دوستوں کی طرح رہے تھے، اس لیے مریم نے اس سے نکاح کر لیا۔ لیکن یہ نکاح خفیہ تھا، اس نکاح کے بارے میں سوائے آرین اور مریم کے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ مریم یونیورسٹی کے لاسٹ ایئر میں تھی، اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور آرین بھی اسے پڑھا رہا تھا۔ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کی زندگی تھی۔ وہ اسے بے حد محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ شاید کسی نہ کسی سے
نہ کی ہو۔ اپنی ماں کے ڈر سے اس نے خفیہ نکاح ہی کر لیا تھا کہ کہیں اس کی ماں اس کی غیر موجودگی میں مریم کو کسی اور کے حوالے نہ کر دے۔ فی الحال وہ اپنی ماں کی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن بہت جلد وہ اپنی ماں کو یہ بات بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ مریم سے نکاح کر چکا ہے۔ ممانی کسی شادی میں گئی ہوئی تھی اور آرین بھی اپنے کسی کام سے گھر سے باہر نکلا ہوا تھا اور مریم گھر میں اکیلی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور ممانی اب تک نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی ممانی کا فون آیا تھا کہ آج رات وہیں رکیں گی کیونکہ باہر بارش ہو رہی تھی اور آرین بھی گھر میں نہیں تھا۔ اسے کافی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ وہ گھبراتی ہوئی لان میں چکر کاٹنے لگی جب مین دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی تھی اور مریم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ دروازے تک آئی۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا جیسے باہر والا دروازہ توڑ ہی دے گا، اور مریم ڈرتی ڈرتی دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ کون؟ بہت ہمت کرتے اس نے اپنی کپکپاتی آواز میں پوچھا تھا۔ مریم میں ہوں، دروازہ کھولو۔ وہ آرین تھا اور مریم کا دل اندر تک پرسکون ہو گیا۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا تو آرین گھر کے اندر داخل ہوا اور اس نے فوراً دروازہ لاک کر دیا، اور مریم خوف زدہ ہوتی فوراً آگے بڑھتی اس کے سینے سے لگ گئی اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے محبت سے مریم کا سر تھپ تھپاتے پوچھا۔ ممانی شام سے کہیں گئی ہوئی ہیں اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ہچکیاں قابو کرتی یا مشکل اپنے دل کی بات بتا پائی کہ آرین کو دل کھول کر اس پر پیار آیا۔ فکر مت کرو، میں آ گیا ہوں نا، چلو آؤ کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ تم نے کچھ کھایا؟ اس نے مریم کو بیڈ پر بٹھاتے پوچھا تو مریم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ لائٹ کب بند ہوئی؟ وہ آس پاس دیکھ رہا تھا جہاں صرف کینڈلز چل رہی تھی۔ 1 گھنٹہ پہلے، اور آرین کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ تم 1 گھنٹے سے گھر میں اکیلی ہو، وہ بھی لائٹ بند میں، تم مجھے فون ہی کر دیتے۔ وہ بے حد پریشان ہوا تھا اور مریم ابھی تک سسک رہی تھی۔ میرے پاس آپ کا نمبر نہیں تھا۔ اس کی ساری سادی سی بات آرین کے دل میں جیسے کانچ کی طرح چبھی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، اس کی بیوی کے پاس اس کا نمبر ہی نہیں تھا۔ یہ امی بھی نا، ضرور امی نے تمہیں میرا نمبر نہیں دیا ہوگا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں ہر وقت اسے مریم سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ فکر مت کرو، میں تمہارے پاس ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ آرین اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا تو مریم کو کچھ حوصلہ ہوا۔ آرین یہ سب کب تک چلے گا؟ میں آپ کی زندگی میں مکمل طور پر شامل ہونا چاہتی ہوں۔ وہ تھک گئی تھی اس طرح سے خفیہ بیوی بنتے بنتے۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میری جان، تم پریشان مت ہو۔ آرین نے اس کا ماتھا چومتے اسے حوصلہ دیا، لیکن اسے حوصلہ کہاں آنا تھا۔ 3 سالوں سے وہ اس کے نکاح میں تھی اور اسے یہ بات اب اندر ہی اندر خوف زدہ کرتی تھی۔ جس دن ممانی کو پتہ چلا، اس دن نہ جانے کون سی قیامت آ جائے گی۔ اچانک بادل بہت زور سے گرجے تھے کہ وہ اگلے ہی پل آرین کے سینے سے جا لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی، اسے تنہائی میں بہت خوف آتا تھا اور اس کی یہ نزدیکی آرین کو بہکاتی جا رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں میں تمہارے پاس ہوں، پھر ڈر کیوں رہی ہو؟ آرین نے اس کا دوپٹہ گلے سے آزاد کرواتے اس کے گلے پر لب رکھے تھے۔ وہ اس کے وجود میں کھو رہا تھا کہ مریم ہوش میں آئی۔ پلیز آرین، اس نے آرین کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آرین اسے دلاسا دیتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوا تھا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھوتے۔
وہ اس پر حاوی ہوا اور مریم بھی جیسے اس کی قربت میں ہر چیز فراموش کر گئی اور گزرتی رات ان دونوں کے درمیان ہر دوری سمیٹ کے اگلی صبح موسم صاف ہو چکا تھا۔ آرین فریش ہوتا اس کے پاس بیٹھا تھا جسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ یقیناً یہ گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے تھا۔ اسے شروع سے ہی بادشاہوں سے ڈر لگتا تھا۔ اسی بھیانک رات میں اس نے اپنی ماں اور باپ دونوں کو کھویا تھا۔ آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس کے باپ نے برستی بارش میں اس کی ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور پھر اس طرح ایک برستی رات میں اس کی ماں چل بسی تھی۔ اس لیے اسے شروع سے ہی ان برستی بارشوں سے خوف آتا تھا۔ شاید وہ پہلی لڑکی تھی جسے برستی بارش تکلیف دیتی تھی۔ آرین سارا دن اس کے ساتھ ہی رہا تھا، اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ شام کے قریب جا کر اس کا بخار ٹھیک ہوا تھا اور ممانی بھی رات کو ہی واپس آئی تھی، لیکن ان کے سامنے سب نارمل تھا۔ ان دونوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی، اور ویسے بھی کل رات کے بعد مریم کو نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ بے شک وہ اس کا شوہر تھا، لیکن اس طرح خفیہ تعلق رکھنا اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ 2 دن بعد ہی آرین کو پیچھے سے فون آ گیا۔ اسے ہیڈ کوارٹر بلایا جا رہا تھا اور وہ بہت جلدی سے واپس چلا گیا۔ اس بار وہ اپنی ماں کو بتا کر گیا تھا کہ وہ نکاح کر چکا ہے۔ اماں، میں نے مریم سے نکاح کر لیا، وہ میری بیوی ہے اور یہ نکاح میں نے 3 سال پہلے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ ان سب میں مریم کا کوئی قصور نہیں۔ میرے جانے کے بعد آپ اس کا خیال رکھیے گا، وہ میری بیوی ہے اور وہ میرے لیے میرا سب کچھ ہے۔ سنجیدگی سے اپنی ماں کو ہدایت دے رہا تھا، اور اماں کی تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کیا تم نے شادی کر لی اور مجھے اب بتا رہے ہو؟ اماں کا تو جیسے دل پر ہاتھ آیا، وہ بے حد بے یقین تھی۔ اماں، میں نے نکاح کیا ہے اپنی مرضی سے، شادی کرنا میرا حق ہے، اور پلیز آپ میرے جانے کے بعد مریم کو کوئی تکلیف نہیں دیں گی، ورنہ یاد رکھیے گا اگر آپ نے اسے تکلیف دی تو میں ہمیشہ کے لیے یہ بھول جاؤں گا کہ آپ میری ماں ہیں۔ وہ سنجیدگی سے تاکید کیے ماں کو جا چکا تھا۔ اس بات پر اماں کو مریم سے مزید نفرت ہو گئی، اور مریم اس بات سے بے خبر تھی کہ آرین اپنی ماں کو بتا کر جا چکا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ ممانی اس کے سامنے بالکل نارمل تھی۔ ممانی نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور 2 ہفتوں بعد ہی ارمان پاکستان واپس آ گیا تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، اس لیے وہ واپس گھر آ گیا تھا۔ اکثر وہ اور مریم پاس بیٹھے باتیں کرتے رہتے، اور اماں کے دل میں ہول اٹھتے تھے۔ بڑا بیٹا اس سے نکاح کر چکا تھا اور چھوٹا بیٹا اس کے عشق میں اب پاگل ہونے والا تھا۔ وہ ماں تھی، ارمان کی آنکھوں میں صاف مریم کے لیے محبت دیکھ سکتی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب باہر بارش برس رہی تھی۔ ارمان نے کچن میں جھانکا۔ آ جاؤ مریم، باہر چلتے ہیں، دیکھو کتنی پیاری بارش برس رہی ہے، اس نے محبت سے کہا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، لیکن مریم کو بارشوں سے ہمیشہ سے ہی خوف آتا تھا۔ نہیں، تم جاؤ، مجھے نہیں جانا، وہ سرت سے انکار کر گئی۔ ارے ایسے کیسے نہیں جانا، چلو تو صحیح۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر برستی بارش میں لے گیا تھا۔ پلیز ارمان، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے واپس اندر جانا ہے۔ وہ صحن میں کھڑی تھی اور بارش ان دونوں کو بھگو رہی تھی۔ ارے بیوقوف لڑکی، یہاں کھڑی رہو، سکون سے ایک بار اپنے ڈر سے لڑ کر دیکھو، ڈر کے آگے جیت ہے۔ وہ زبردستی اس کا بازو پکڑے اسے بارش میں کھڑا کر چکا تھا، لیکن مریم کی آنکھوں کے سامنے وہ تکلیف دہ یادیں آ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے ارمان، وہ پوری قوت سے چلائی تھی کہ ارمان گھبرا گیا، اور اگلے ہی پل اس نے مریم کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ آئی ایم سوری مریم، آر یو اوکے؟ وہ پریشان ہوا تھا تو مریم بھی فوراً پریشان ہوگی۔ آئی ایم سوری، وہ بس مجھے خوف آتا ہے۔ وہ ایک دم شرمسار ہو گئی تھی تو ارمان مسکرا اٹھا۔ کوئی بات نہیں، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو مریم مدھم سا مسکرا اٹھی، اور یہ منظر ممانی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔
ممانی بس دانت پیستی رہ گئی۔ وہ دونوں باہر گارڈن میں باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ممانی آرین کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اب وہ اس کی ساری کبرز چیک کر رہی تھی اور پھر انہیں ایک جگہ پر مریم اور آرین کا نکاح نامہ پڑا مل گیا۔ ممانی فوراً نکاح نامہ لیے کچن میں داخل ہوئی اور اسے چولہے کے اوپر رکھ کر جلا دیا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے بیٹے کی زندگی میں آ سکتی ہو تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مریم میری بہویں صرف میری بھانجیاں یا بھتیجیاں، ان میں سے کوئی دو بنیں گی، اور میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ ممانی کے لہجے میں مریم کے لیے صاف کاٹ تھی، اور ارمان دل ہی دل میں مریم کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں داخل ہو رہی تھی۔ آج اس کی بہت امپورٹنٹ کلاس تھی۔ جس دن اس کی امپورٹنٹ کلاس ہوتی تھی اسی دن بس وہ یونیورسٹی آتی تھی، ورنہ وہ گھر میں ہی ممانی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرواتی تھی۔ وہ بہت تیزی سے کلاس میں داخل ہو رہی تھی جب ایک چوڑے وجود سے جا ٹکرائی۔ اس کے سر پر جیسے آسمان ہی گھوم پڑا۔ اندھے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ غصے سے گرجی تھی، لیکن مقابل کو دیکھتے اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ دانیال افندی تھا، اس یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم لڑکا، لیکن وہ بہت زیادہ سنجیدہ رہتا تھا، لڑکیوں سے 100 فٹ کی دوری بنا کر رکھتا، جیسے اسے محبت جیسے رشتوں پر بالکل بھی بلیو نہ ہو۔ مریم خاموشی سے کلاس کے اندر داخل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ یوں چشمش، مریم کو چشمہ لگا ہوا تھا، اس لیے وہ اسے ہمیشہ چشمش کہہ کر ہی بلاتا تھا۔ اس نے مریم کے سامنے ایک نوٹس کا پلندہ رکھا تھا۔ جلدی سے اسے سالو کرو، اور مریم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں کس خوشی میں سالو کروں؟ وہ دانت پیستی گھررائی تھی۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ اس کی طرف جھکتے اس پر حکم صادر کر رہا تھا۔ مریم بس خاموش ہو کر رہ گئی۔ اس نے سارے نوٹ سالو کر دیے تھے، اور حیرانی کی بات، کلاس شروع ہونے سے پہلے اسے سارا ٹیسٹ ریوائز ہو گیا تھا۔ اس نوٹس میں کافی انفارمیشن ایسی تھی جو مریم کے لیے کافی ہیلپ فل تھی۔ وہ سمجھ نہ سکی اس لڑکے نے اس کی مدد کی تھی یا پھر وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیر، اپنا ٹیسٹ دینے کے بعد وہ گھر کے لیے نکل گئی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو گھر کا ماحول کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ارمان اور ممانی دونوں کسی بات پر پریشان تھے، اور ممانی باقاعدہ رو رہی تھی۔ کیا بات ہے ممانی، سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں دل میں ہول اٹھ رہے تھے، اور ارمان بھی کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ ارمان کیا ہوا ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے ارمان سے پوچھا تھا۔ مریم بھائی، اس نے بس 2 الفاظ کہے تھے اور مریم کا سانس رک گیا۔ کیا ہوا ہے آرین کو؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تھا، اور اس کے پوچھنے کی دیر تھی ارمان وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ بھائی شہید ہو گئے۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا شیشہ جو مریم کو اپنے کانوں میں جاتا محسوس ہوا۔ مریم بے یقین تھی، اس کا جسم بھی ساکت رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارمان؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ جہاں تھی وہیں کی وہیں گر گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ وہ زمین بوس ہوئی تھی، اور ارمان اس کی طرف بڑھا۔ مریم آنکھیں کھولو۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ ڈاکٹر کو گھر بلایا، اور ڈاکٹر نے جو خبر دی وہ ان سب کے وجود پر خرچے اڑا گئی۔ مریم ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر ان دونوں ماں بیٹے پر بجلی بن کر گری تھی۔ جیسے ہی مریم ہوش میں آئی، ممانی نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ کھینچ کر دے مارا۔ کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لیا؟ پٹ رہی ہو؟ ممانی کی اتنی گھٹیا بات پر مریم کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ممانی، آپ کیسی باتیں کر رہی؟ یہ کسی کا گناہ نہیں، یہ آپ کے بیٹے کی اولاد ہے۔ آرین میرے شوہر ہے۔ اس کے بعد سنتے ارمان کو لگا جیسے کسی نے کانوں میں پگھلتا ہوا شیشہ انڈیل دیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے مریم کو دیکھا تھا۔ خدا کا واسطہ مریم، اس گناہ کا الزام میرے مرے بھائی پر مت لگاؤ۔ وہ بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ ابھی تو اس لڑکی سے محبت ہونی شروع ہوئی تھی، اور ابھی پتہ چلا کہ وہ کسی کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ خدا کی قسم ارمان، میں سچ کہہ رہی ہوں، آرین نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔
وہ میرے شوہر ہیں، یہ بچہ ان کا ہی ہے، خدا کے لیے واسطے میرا یقین کرو۔ وہ تڑپتی ہوئی ارمان کو یقین دلا رہی تھی کی کوشش میں تھی۔ اچھا نکاح نامہ دکھاؤ، ارمان نے بھی ضبط کرتے ہاتھ پھیلایا۔ ہاں میں ابھی لے کر آتی ہوں، وہ آرین کی کبرڈ میں پڑا ہوا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر آرین کے کمرے کی جانب بھاگی۔ اس نے ساری الماریاں چھان ماری لیکن اسے نکاح نامہ کہیں نہیں ملا۔ مریم کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے۔ اس کے پیچھے ہی ارمان کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا، ملا نکاح نامہ؟ اس نے پوچھا تو مریم کا سر نفی میں ہلا۔ خدا کی قسم ارمان، وہ یہیں پڑا ہوا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں، ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے خود یہاں دیکھا تھا، خدا کی قسم میرا یقین کرو۔ وہ تڑپتی ہوئی ارمان کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ بے گناہ ہے۔ آرین میرے شوہر، خدا کی قسم میرا یقین کرو۔ اس بار پھر تڑپتی تھی لیکن ارمان کے دل سے اتر گئی تھی۔ میں تمہیں ایک سیدھی سادی سلجھی ہوئی باکردار خاندانی لڑکی سمجھتا تھا، مریم تم سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن تم نے مجھے میری محبت کا پھل ایسا دیا مجھے امید نہیں تھی۔ تم نے میرا یقین اعتبار توڑ دیا اور اب تم میرے مرے ہوئے بھائی کے کردار پر الزام لگا کر اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کر رہی ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخا تھا اور مریم پتھر ہوتی اسے دیکھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا، اب وہ کیسے سارے خاندان کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے گی۔ خدا کی قسم میرا یقین کرو ارمان۔ اس نے ایک بار پھر اس شخص کو خدا کا واسطہ دیا تھا لیکن ارمان بنا کچھ کہے چہرہ موڑ گیا۔ وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان جھوٹ رہا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا مریم اتنی گہری ہوئی۔ ہو سکتا ہے ممانی غصے میں آرین کے کمرے میں داخل ہوئی اور اگلے ہی لمحے انہوں نے مریم کے چہرے پر ایک اور تھپڑ دے مارا۔ تجھے ہم نے اس گھر میں اس لیے جگہ دی تھی کہ چلو یتیم بچی ہے، اس کی کفالت ہو جائے گی، لیکن تم تو میرے بچے کو کھا گئی اور اب میرے بچے کی موت کے بعد تم اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو چھپانا چاہتی ہو۔ ممانی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مریم کا گلا ہی دبا دیتی۔ ممانی خدا کا واسطہ میرا یقین کرے، میں سچ کہہ رہی ہوں، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کے الفاظ اس قدر کرب میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اس کی ہائے سیدھی آسمان تک گئی تھی، لیکن ممانی نے یقین نہیں کیا۔ انہوں نے مریم کا بازو پکڑا اور اسے لے کر سیدھا دروازے تک آئی۔ آج کے بعد اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، میرے معصوم بچے کی میت ابھی آئی نہیں اور تم اس کے کردار کے پر خرچے اڑا رہی ہو۔ ممانی سے گھر سے نکالنے کے در پر تھی۔ اس نے ایک بے بس نظر ارمان پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی کہ شاید ارمان اس گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دے، لیکن ارمان سرت سے اپنا رخ موڑ گیا اور مریم کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ تم تو میرے دوست تھے ارمان، اس نے صرف ایک آخری بات کہی اور ممانی نے اسے گھر سے دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو سڑک پر گرنے سے بچایا تھا۔ ممانی دروازہ بند کر چکی تھی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھی۔ آپ نے کیا کر دیا آرین؟ میں نے کہا تھا ممانی کو بتا دے، میں نے کہا تھا خدا کے لیے بتا دے، لیکن آپ نے نہیں بتایا۔ آج آپ نے مریم کا کردار مشکوک بنا دیا۔ خدا کا واسطہ دیتی رہ گئی میں ان لوگوں کو، لیکن انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایک بات یاد رکھنا مریم، میں رہوں یا نہ رہوں، تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گی، تم میری زندگی ہو۔ اس نے آنکھیں بند کی تو کانوں میں آرین کی آواز گونجی تھی۔ اس سے مزید رونا آنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے شوہر کی موت پر روئے یا اس بات پر روئے کہ اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا ہے، اس بات پر روئے کہ اسے بدکردار کا ٹیگ دے کر ممانی نے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ کہاں جائے گی؟ اس کا تو کوئی ممانی کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس آس پاس گزرتے لوگ حیرانی سے لڑکی کو سڑک پر بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ وہ زمین سے اٹھی۔ ممانی خدا کا واسطہ دروازہ کھولے۔ اس نے ایک بار پھر اندر جانے کی کوشش کی۔
میں کہاں جاؤں گی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ اس کے پاؤں پر گر کر بھی اگر معافی مانگ لیتی تو وہ یہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ مومانی نے غصے سے دروازہ کھولا۔ اسی شخص کے پاس جاؤ جس کا بچہ لے کر پھر رہی ہو۔ مومانی کے اتنے غلیظ الفاظ پر مریم کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ سارے محلے نے ان کی یہ باتیں سنی اور اس سے زیادہ مریم وہاں کھڑی ہونا برداشت نہ کر پائی۔ وہ اپنا دوپٹہ اچھے سے سر پر لیتی اپنا چہرہ ڈھانپتی ہوئی سڑک پر چلنا شروع ہو گئی۔ وہ 1 گھنٹے سے چل رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں جائے گی، بس کانوں میں صرف آرین کی باتیں گونج رہی تھی۔ میں تمہارے پاس ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ آج کہیں بھی نہیں تھا اور مریم کی آنکھوں کے سامنے بس اپنا بچپن گزر رہا تھا۔ آرین کو بچپن سے ہی آرمی میں جانے کا بہت شوق تھا۔ دیکھنا میں ایک دن بڑا افسر بن جاؤں گا، پھر ہم دونوں ایک ساتھ بہت بڑے گھر میں رہیں گے، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ مریم 15 سالہ آرین 8 سالہ مریم سے کہہ رہا تھا۔ اس عمر میں مریم ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن آج مریم کو وہ باتیں شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، سامنے سڑک پر آتی کار کو نہ دیکھ سکی۔ وہ کار کافی تیزی سے آ رہی تھی اور سیدھا مریم سے آ کر ٹکرا گئی۔ مریم کی ایک چیخ بلند ہوئی تھی اور مریم اگلے ہی لمحے زمین بوس ہوئی تھی۔ مقابل نے جلدی سے گاڑی کو بریک ماری۔ وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل کر آیا اور بے چینی سے اس لڑکی کو دیکھا جو سڑک پر اوندے منہ گری تھی۔ اس نے جیسے ہی لڑکی کو سیدھا کیا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چشمش آنکھیں کھولو، وہ دانیال افندی تھا جو مریم کا گال تھپتھپا رہا تھا، لیکن مریم کے سر پر چوٹ آئی تھی اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ فوراً مریم کو اپنی باہوں میں اٹھائے ہاسپٹل کی جانب بھاگا تھا۔ وہ اسے لے کر ہاسپٹل آیا تھا اور اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہی تھی اور وہ باہر ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر نکلی، وہ بے تابی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ نہ جانے کیوں اسے تکلیف ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے مریم کو چوٹ لگ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، انہوں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ ڈاکٹر کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو دانیال کے کانوں میں جاتا محسوس ہوا۔ دانیال کو لگا زمین پھٹ گئی اور وہ اس میں سما گیا۔ اس کی وجہ سے ایک عورت نے اپنا بچہ کھو دیا۔ تو کیا وہ شادی شدہ تھی؟ اس کے شوہر کہاں ہیں؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ سوری، میں نہیں جانتا، وہ ہوش میں آتی ہیں تو پھر میں ان سے پوچھ کر بتا سکتا ہوں۔ وہ بہت مشکلوں سے ایک فقرہ بول پایا تھا۔ وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ ڈاکٹر نے جانچتی نظروں سے پوچھا تھا۔ وہ میری کلاس فیلو ہے، اصل میں غلطی سے میری کار کے سامنے آ گئی تھی تو میں نے ہاسپٹل لے آیا۔ اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو وضاحت دی۔ ڈاکٹر کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ ڈاکٹر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ وہ دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوا تو مریم کو ہوش آ گیا تھا۔ یقیناً یہ خبر اس سے بھی مل گئی تھی کہ وہ اپنا بچہ کھو چکی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی تو اسے پتہ چلا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے اور ابھی اپنا بچہ بھی کھو دیا۔ اس کے پاس صرف آرین کی ایک آخری نشانی رہ گئی تھی، وہ بھی کھو چکی تھی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ وہ اس کے پاس سٹول کھینچتے ہوئے بیٹھا۔ چشمش، اس نے پکارا تھا۔ مریم نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور دوبارہ اپنی نظریں آسمان کی طرف موڑ گئی۔ وہ سفید چھت کو تک رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نہیں جانتا تھا یہ سب میری وجہ سے ہو جائے گا۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ مریم کا دل چاہا وہ اپنی جان لے لے۔ تمہاری سوری سے کیا ہوگا؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس کے لہجے میں تکلیف تھی جو دانیال افندی محسوس کر سکتا تھا۔ میں اس کے لیے بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ خدا کی قسم یہ سب جان بوجھ کر نہیں ہوا۔ اور اس کے الفاظ خدا کی قسم پر مریم ایک دم ریت کی ڈھیلے کی طرح ٹھہ گئی تھی۔ یہی الفاظ آج وہ سارا دن اپنی مومانی کو اور ارمان کو کہتی آئی تھی۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ مجھے بتا دو، میں اس سے کانٹیکٹ کر کے اسے یہاں بلا لیتا ہوں۔ اس نے جیب سے اپنا موبائل نکالا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنا موبائل آن کرتا، مریم کے الفاظ نے دانیال کا سانس روک دیا۔
ان کی موت ہو گئی ہے۔ اس نے کس قدر ضبط سے کہا تھا صرف وہی جانتی تھی، اور دانیال نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ایک تو وہ اتنی کم عمر تھی کہ شادی شدہ لگتی ہی نہیں تھی، اوپر سے اس نے اپنا بچہ بھی کھو دیا، اور اب شوہر بھی چل بسا۔ کب کیسے؟ دانیال کے لبوں سے صرف 2 لفظ نکلے تھے، کل جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو پتہ چلا وہ شہید ہو گئے ہیں۔ وہ آرمی افیسر تھے۔ اس کے بعد مریم اسے اپنی زندگی کی ساری کہانی سناتی گئی۔ میرے پاس صرف آرین کی ایک آخری نشانی رہ گئی تھی، وہ بھی چلی گئی۔ دانیال، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور دانیال کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ کسی نے مجھ پر یقین نہیں کیا کہ میں باکردار ہوں، صرف اس لیے کہ اس نکاح کو خفیہ رکھا گیا تھا، یا اس لیے کہ میں ان کے بیٹے سے محبت کرتی تھی، یا صرف اس لیے کہ ان کا بیٹا مجھ سے محبت کرتا تھا، یا پھر اس لیے کہ میں یتیم تھی، یا میری ماں طلاق یافتہ تھی۔ وہ کس قدر ضبط سے یہ الفاظ کہہ رہی تھی وہی جانتی تھی۔ خدا کے واسطے تم مجھے مار دو، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی گھر نہیں رہا، میرا کوئی اپنا نہیں رہا۔ وہ آج ایک غیر شخص سے اپنی دل کا حال بانٹ رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے دانیال سوچتا رہا، پھر اس کے ذہن میں نہ جانے کیا آیا۔ تمہارا حمل ضائع ہو گیا ہے، اس طرح تمہاری عدت ختم ہو چکی۔ اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی حاملہ ہو تو جب تک بچہ دنیا میں نہ آ جائے تب تک بیوی عدت میں رہتی ہے، چاہے اس کا بچہ 1 دن کے بعد ہی دنیا میں آیا ہو یا پھر 8 مہینے بعد۔ اس طرح اگر شوہر کی موت کے بعد بیوی کا حمل ضائع ہو جائے تو عدت وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ دانیال کے الفاظ تھے کہ تیزاب جو مریم کے کانوں میں جاتا محسوس ہوا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دانیال کو دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، میں یہ نہیں کر سکتی۔ میں آرین کی بیوی ہوں، میں ان کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تم مجھے اکیلا چھوڑ دو، خدا کے واسطے چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ بے بسی سے چلائی تھی کہ دانیال دانت پر دانت جما کر خود پر ضبط کرتا رہ گیا۔ وہ اس وقت کتنی تکلیف میں تھی وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، اور وہ بے بسی سے بیڈ پر لیٹی روتی رہ گئی۔ آرین، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی آخری نشانی کو بھی سنبھال نہ سکی۔ اس نے اپنا زخمی ہاتھ اٹھایا اور اپنے آنسو صاف کیے، لیکن پھر رونا آ رہا تھا۔ وہ ساری رات روتی رہی، کبھی سو جاتی، کبھی تکلیف سے تڑپتی ہوئی جاگ جاتی، اور وہ ساری رات ہاسپٹل کے کمرے کے باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں ہی موجود رہا، لیکن اس کے سامنے نہیں آیا۔ اگلے دن شام کے وقت ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کیا تھا۔ اب آپ کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، لیکن بس آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ میڈیسن آپ نے روز کھانی ہے، اب آپ گھر جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتی مریم کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی کہ وہ کہاں جائے گی، اس کا کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ ہاسپٹل سے نکل آئی، اس سے پہلے کہ وہ سڑک پر چلتی، سامنے ہی دانیال کی گاڑی آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا اور مریم کے سامنے آیا۔ میں جانتا ہوں تمہاری زندگی میں آدھی تکلیفیں میری وجہ سے آئی ہیں۔ میں نے تمہارے بچے کی جان لی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں ایک مستقبل دینا چاہتا ہوں، ایک محفوظ مستقبل۔ اگر تم چاہو تو کچھ عرصے کے لیے مجھ سے نکاح کر لو، ہم صرف دوستوں کی طرح رہیں گے، بالکل بھی میاں بیوی کی طرح نہیں رہیں گے۔ بس میں تمہیں ایک محفوظ چھت دینا چاہتا ہوں۔ چشمش، اور تم مجھے بتاؤ کہاں جاؤ گی؟ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ دانیال کے الفاظ سنجیدگی میں لپٹے ہوئے تھے۔ کہیں بھی چلی جاؤں گی، خدا کی زمین بہت بڑی ہے دانیال افندی، وہ بے تاثر لہجے کے ساتھ بولی تھی۔ لیکن دانیال اسے اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی میں ایک کشش تھی جو دانیال کو اس کی طرف کھینچتی جا رہی تھی۔ میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، مریم پلیز، تمہیں آرین کا واسطہ۔ اس کے الفاظ نے مریم کے قدم زنجیر کر دیے۔ اس کے الفاظ ہی ایسے تھے کہ مریم پتھر ہو گئی۔
بہت دیر کے بعد اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے تھے۔ میں صرف آرین سے محبت کرتی ہوں، ان کے بعد کسی سے بھی محبت نہیں کر پاؤں گی، وہ بے بسی سے کہتی وہیں اس کی کار کے کھلے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی تو دانیال کے لبوں کے ایک زخمی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ تم محبت مت کرنا، صرف یقین اور وفا کر لینا، محبت میں کر لوں گا، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تھا کہ مریم اسے دیکھتی رہے گی۔ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی دانیال افندی، میری زندگی صرف آرین مصطفیٰ سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی ہوئی سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں تمہاری اس محبت کی قدر کرتا ہوں مریم، محبت فطرتی جذبہ ہے، وہ کسی کو بھی کسی سے بھی کہیں بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تمہیں آرین سے ہو سکتی ہے، کسی اور کو تم سے ہو سکتی۔ میں تم سے بدلے میں محبت نہیں مانگوں گا، لیکن تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بس یہ سمجھو کہ میں مجبور ہو گیا ہوں۔ میں نے کبھی تمہیں اس نظر سے دیکھا نہیں تھا، لیکن ان 24 گھنٹوں میں ہی کسی نے مجھے بے بس کر دیا ہے، پلیز۔ اس نے مریم کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مریم کیا کرتی؟ اس کے پاس کہیں جانے کے لیے کوئی جگہ تھی ہی نہیں، اس لیے وہ دانیال کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ اسے لے کر سب سے پہلے اپنے کسی دوست کے گھر آیا تھا، وہاں پر اس نے مریم سے نکاح کر لیا اور مریم کی آنکھوں کے سامنے بس آرین کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ کس طرح وہ اپنے سر پر گن رکھے اس مجبور کر رہا تھا کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گی تو وہ اپنی جان لے لے گا، اور آج آرین کہیں بھی نہیں تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں آرین، میں آپ کی وفادار ہوں آرین، لیکن یہ دنیا ایک عورت کو جینے نہیں دیتی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں آپ کے بعد کسی اور کی ہو رہی ہوں، میں آج اپنے حقوق کسی اور کے نام کر رہی ہوں۔ وہ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے بہت زیادہ روئی تھی، شاید کہیں آرین کی روح کو سکون مل جائے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ دوبارہ دانیال کی گاڑی میں بیٹھی اور اب وہ دونوں دانیال کے ساتھ اس کے گھر جا رہے تھے۔ ان کی گاڑی ایک گاؤں میں ایک حویلی کے باہر آ کر رکی تھی۔ یہ افندی ہاؤس ہے، ویلکم۔ دانیال نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تو وہ باہر نکل آئی، اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے اس جگہ پہلے آ چکی ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے کوئی بھولی بسری یادیں ہوں۔ وہ قدم قدم چلتی اس گھر کے اندر آ رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو کافی سارے لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے دانیال، تم آ گئے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کوئی 45-50 سالہ عورت تھی۔ جی اماں، آ گیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے مریم کو دیکھتے سوال پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے اماں۔ دانیال کے الفاظ تھے کہ سارے جہاں تھے وہیں کے وہیں ٹھہر گئے، ساکت رہ گئے۔ تم نے شادی کر لی؟ اماں نے بے حد بے یقینی سے پوچھا تھا۔ جی، اس نے بس ایک لفظ ادا کیا تھا۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن مریم اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی کہ پلیز نہیں، اور دانیال کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھو لیا تھا۔ وہ بس مسکرا دیا۔ وہ اسے ہاتھ پکڑنے کا بھی حق نہیں دے رہی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، دانیال تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے چکا تھا۔ چلو آؤ، تمہیں سب سے انٹروڈیوس کرواتا ہوں، یہ میری اماں ہے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دادی بیٹھی ہوئی ہے۔ دور ہی ایک پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ کافی ضعیفہ تھی۔ اس کے علاوہ اس گھر میں چاچو اور ان کے 2 بچے رہتے ہیں۔ وہ کچن میں چاچی کھڑی ہیں۔ اس نے کچن کی طرف اشارہ کیا اور مریم اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کے علاوہ بابا اور چاچو شاید زمینوں کے معاملات دیکھنے کے لیے گئے ہیں، دادا بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے۔ وہ سب کا تعارف کروا رہا تھا، اتنے میں سیڑھیاں اترتے 2 لوگ آئے۔ ایک 18 سالہ لڑکی تھی اور ایک 16 سالہ لڑکا تھا۔ یہ چاچو کے بچے ہیں، یہ زنیرہ اور یہ طیب۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اماں، یہ مریم ہے۔ تو
تو ماں مسکرا اٹھی، ویسے میری بہو تو کافی پیاری ہے۔ اماں کے لہجے میں سارے جہاں کی خوشی تھی۔ چلو آؤ کمرے میں چلتے ہیں، میرا خیال تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اس کے سر پر لگی چوٹ دیکھ کر دانیال نے اسے کمرے میں جانے کا کہا تو بنا کچھ کہے اس کی تقلید میں چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ اس نے مریم کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے بھوک نہیں، بے تاثر لہجے کے ساتھ کہتے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اوکے، دانیال نے بھی کوئی بحث نہیں کی، وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بے یقینی سے اتنے بڑے محل کو اور اتنی شاندار حویلی کو دیکھتی رہ گئی۔ دانیال افندی واقعی بہت امیر تھا، اتنا تو آرین بھی امیر نہیں تھا، لیکن پھر بھی دل کے کسی کونے میں آرین آج بھی زندہ تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں الجھی ہی سو گئی۔ جب آنکھیں کھلی تو رات کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھوتی کمرے سے باہر نکل آئے، پھر لاؤنج میں داخل ہوئے تو سارے بڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہیں ایک سائڈ پر دانیال بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مریم پر پڑی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مریم کے پاس آیا۔ آ جاؤ، تمہیں بابا اور چاچو سے ملواتا ہوں، اس نے مسکراتے کہا تو مریم نے اس بات میں سر ہلاتے اپنے سر پر دوپٹہ ٹکا لیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آگے بڑھی تو وہاں پر دو مرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یہ میرے بابا ہیں اور یہ میرے چاچو ہیں۔ اس نے جیسے ہی دانیال کے چاچو کی شکل دیکھی وہی پتھر کی ہو گئی تھی۔ اسے لگا وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی پلٹی، اس کے چہرے پر خوف کے سائے نمودار ہوئے تھے، سانس لینے میں بھی گھٹن ہو رہی تھی۔ دانیال نے بے حد بے یقینی سے اس کا یہ حال دیکھا۔ مریم آر یو اوکے؟ وہ اس تک پہنچا تھا اور فوراً اس کا بازو پکڑا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے مریم سے پوچھا۔ مریم نے بے یقینی سے دانیال کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا، تم اس طرح پریشان کیوں ہو گئی؟ مریم نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن الفاظ حلق سے نکلنے سے انکاری ہوئے۔ وہ واپس پلٹی اور کمرے میں جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن زمین نے قدم جکڑ لیے تھے۔ آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دانیال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سمجھ گیا تھا کوئی بات ہے جس نے مریم کو پریشان کر دیا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا میرے بابا پسند نہیں آئے؟ اس نے مسکراتے پوچھا تھا تو مریم بیڈ پر بیٹھی، پھر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی کہ دانیال کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہوئی تھی۔ کیا بات ہے مریم، کیوں رو رہی ہو؟ وہ جیسے حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ وہ آپ کے چاچو ہیں؟ اس نے اسے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ بابا کے ساتھ چاچو ہی بیٹھے تھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ الجھا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہی میرے بابا ہیں۔ اس کے الفاظ تھے کہ پتھر کی زنجیر۔ اس کے الفاظ دانیال کو پتھر کر گئے۔ کیا تم چاچو کی بیٹی ہو؟ مریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت سالوں پہلے ماما کے پاس ان کی ایک تصویر تھی۔ وہ چاہتی تھی میں ہمیشہ اپنے باپ کو یاد رکھوں۔ میرا باپ کون ہے اس لیے میں انہیں کبھی نہیں بھولی۔ ان کی شکل آج بھی یاد ہے، میں انہیں ایک ہی نظر دے کر پہچان گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں کسی اکبر افندی کی بیٹی ہوں۔ کیسی قسمت ہے میری، یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ وہ بے یقینی سے کمرے کی در و دیوار کو دیکھ رہی تھی کہ دانیال کو سمجھ نہ آئی کہ آخر ایک لڑکی کیوں اتنی تکلیفوں سے گزر رہی ہے، آخر اسی لڑکی کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اور نرمی سے مریم کا سر اپنے سینے سے لگا گیا۔ باپ کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ تمہارے شوہر کا گھر ہے، تم اس گھر میں پورے حق کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں تم آرین سے محبت کرتی تھی، آج بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے تمہاری محبت سے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ میں تو خوش ہوں آرین جیسے شخص پر جس کی قسمت میں تم جیسی لڑکی لکھ دی گئی۔ کاش وہ کبھی نہ مرتا۔ دانیال نے کس قدر تکلیف سے یہ الفاظ کہے تھے وہی جانتا تھا۔ اگر وہ کبھی نہ مرتا تو کیا مریم اس کی ہو پاتی؟ اگر تم چاہو تو ہم دونوں گھنٹوں گھنٹوں آرین پر بات کر سکتے ہیں، تم ہر بات مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، ہم دوست ہیں مریم۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا اور مریم نے بے یقینی سے اس مرد کو دیکھا۔ شاید وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جو اپنی بیوی سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے پہلے شوہر کی قسمت پر رشک کر رہا ہوں۔ وہ اس کے پہلے شوہر پر
فدا ہو رہا تھا۔ کیسی عجیب بات تھی۔ اگر تم چاہو تو چاچو کو بتا سکتی ہو کہ تم ان کی بیٹی ہو۔ کیا تم چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا تھا کہ مریم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کیا وہ مجھے بیٹی مانیں گے؟ نہیں، نہ تو وہ کیا فائدہ انہیں بتانے کا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ کبھی بھی اسے بیٹی نہیں مانے گا۔ تو دانیال کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ تو زنیرہ کو بھی بیٹی نہیں سمجھتے، انہیں تو بیٹیوں سے ویسے ہی نفرت ہے۔ تم پریشان مت ہو، اگر انہیں پتہ چل بھی گیا تو تم ان کی بیٹی ہو تو بھی کوئی قباحت نہیں۔ لیکن مریم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں انہیں نہیں بتانا چاہتی، بہتر ہے کہ وہ لا علم ہی رہے۔ مریم کی بات پر دانیال نے کندھے اچکا دیے۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ٹاپک ہی چینج کر گیا تو مریم سر ہلاتی ہوئی اٹھی، دوبارہ واش روم میں گئی، اپنا چہرہ دھو کر کمرے سے باہر نکلی اور ان سب کے ساتھ باہر بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر دانیال کی چچی کو دیکھا، جو رشتے میں اس کی سوتیلی ماں تھی۔ وہ مریم سے کافی اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی۔ مریم ان کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا میں آپ کو ماں کہہ سکتی ہوں؟ اس نے محبت سے پوچھا تھا کہ اس عورت کی آنکھیں نم ہوئی۔ کیوں نہیں بیٹا، میں زنیرہ کی ماں ہوں تو تم مجھے ماں کہہ سکتی ہو۔ انہوں نے مریم کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا تو دانیال مسکرا دیا۔ ارے واہ چاچی، ماں ہے، اور جو یہ ماں ہے اسے کیا کہو گی؟ دانیال کی ماں نے مصنوعی خفگی سے کہا تو مریم مسکرا کر رہ گئی۔ آپ دونوں ہی میری ماما ہیں۔ مریم کی بات پر سب مسکرا اٹھے تھے اور اکبر افندی بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی اور وہ شخص لمحوں میں سمجھ گیا تھا یہ اس کی سگی بیٹی ہے۔ ایک پل کے لیے مریم اور اس کے باپ کی نظریں ٹکرائی تھی۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں جیسے اس نے ندامت کا اظہار کر رہے تھے۔ مریم جیسے ہی ہوش میں آئی، اگلے ہی پل اپنا چہرہ موڑ گئی۔ وہ شخص جس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی اس کی بیٹی کہاں ہے، کس حال میں ہے، اب اسے باپ کی محبت کی چاہ نہیں رہی تھی۔ اس نے ساری زندگی باپ کے بنا گزار دی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دانیال افندی اس کا کزن تھا۔ خیر، اب تو شوہر بن گیا تھا۔ اس کے نکاح کو 2 ہفتے ہو گئے تھے اور ان 2 ہفتوں میں سارے خاندان نے ہی اسے بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ وہ سارے بہت اچھے تھے، کسی نے بھی دانیال سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ نکاح کر کے گھر لے آیا، سب نے مریم کو بہو کے روپ میں قبول کر لیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں سارے یہ بات جان گئے تھے کہ وہ اکبر افندی کی بیٹی ہے۔ یہاں تک کہ اکبر افندی بھی جان گیا تھا، لیکن کسی نے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ اکبر افندی کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ ان 2 ہفتوں میں دانیال نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ وہ دونوں دوستوں کی طرح رہ رہے تھے۔ ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی اس گھر میں بیٹیوں کو کوئی بھی اہمیت نہیں دی جاتی۔ زنیرہ بھی ہر وقت کسی کونے میں بیٹھی ہوئی روتی نظر آتی تھی۔ اس گھر کی عورتیں بہت اچھی تھیں، لیکن مرد، وہ بیٹیوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ لیکن دانیال ان مردوں جیسا نہیں تھا۔ دانیال کا باپ افضل افندی بھی بیٹیوں کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا تھا، لیکن انہیں بہو سے کوئی بھی پریشانی ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ آرین کے کمرے میں اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ رکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے آرین کی کبرٹ کھولی، پھر اس کے ڈاکومنٹس والا دراز کھولا اور آرین کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ رکھتے ہوئے اس کی نظر ایک کاغذ پر پڑی۔ ارمان نے اس کاغذ کو اٹھا کر دیکھا تو اس کے سر پر آسمان پھٹ پڑا تھا۔ وہ مریم اور آرین کے نکاح نامے کی ایک کاپی تھی۔ ممانی نے اس کا نکاح نامہ جلا دیا تھا، لیکن وہ یہ کاپی دیکھنا بھول گئی، کیونکہ یہ کاپی اس نے دراز میں رکھی تھی اور نکاح نامہ کبٹ میں پڑا تھا۔ اس کے کانوں میں مریم کے الفاظ گونجے تھے، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں ارمان۔ وہ سچی تھی اور ارمان کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کیا کر دیا؟ وہ واقعی اس کے بھائی کی بیوی تھی۔
نہ جانے وہ کہاں بھٹک رہی ہوگی۔ یہ بچہ آرین کا ہے۔ مریم کے الفاظ کان میں ہتھوڑی کی طرح بج رہے تھے۔ وہ فوراً نکاح نامے کو پکڑتے ہوئے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں داخل ہوتا، کمرے کے باہر ہی ماں کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کر دیے۔ وہ اس کی کزن سے کوئی بات کر رہی تھی۔ بس میں کہہ چکی ہوں، تم ہی میری بہو بنو گی۔ کیا ہو گیا؟ ارمان تمہیں پسند کرتا ہے، تم کیوں مریم کو بھول نہیں جاتی؟ ارے جا چکی ہے وہ اتنی مشکل سے، میں نے اسے ارمان کے دل سے نکالا۔ پہلے میرا ایک بیٹا کھا گئی، اب دوسرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ وہ تو شکر ہے وقت رہتے میں نے نکاح نامہ چلا دیا تھا۔ ارمان کے کانوں میں ماں کے الفاظ ہتھوڑے کی مانند پڑے تھے۔ اگلے ہی پل وہ دروازہ کھولتے دہلیز میں نمودار ہوا اور اماں نے جلدی سے موبائل بند کیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا امی، آپ نے کیا کر دیا؟ وہ قسمیں دیتی رہ گئی کہ وہ بچہ آرین بھائی کا ہے، لیکن آپ نے یقین نہیں کیا اور آپ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ میں کیسے یقین نہ کر پایا؟ آپ نے ایک لڑکی کے کردار کو مشکوک بنا دیا۔ اماں یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ کیسے بھول گئیں کہ وہ آرین بھائی کی اولاد تھی؟ وہ کہاں ہوگی نہ جانے، وہ کس در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوگی۔ آپ نے کیا کر دیا ماں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں نے ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ میری بات سنو ارمان، اماں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، بس خدا کے واسطے یہی بس کر دے۔ اور میں بتا چکا ہوں، میں آپ کی کسی بانجی کسی بھتیجے سے شادی نہیں کروں گا۔ میں مریم کو ڈھونڈ لوں گا اور اسے اپنا بتاؤں گا۔ وہ عہد کیے گھر سے نکل گیا تھا، نہیں جانتا تھا مریم کو کہاں ڈھونڈے گا، لیکن وہ مریم کو ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دے گا۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی، اس نے خواب میں آرین کو دیکھا، بہت خوبصورت جگہ تھی۔ وہ آرین کو پکارتی ہوئی اس کے پاس بھاگتی ہوئی گئی تھی تو وہ مسکرا دیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ اگلے ہی پل اس کے سینے سے جا لگی۔ میں کہیں نہیں گیا میری جان، میں یہی تمہارے دل میں ہوں۔ آرین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یقین دلایا۔ لیکن آپ چلے گئے تھے۔ وہ اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ خدا کے واسطے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ نہیں میری جان، تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے، ہم ملیں گے، عالم روح میں ملیں گے، ہم قیامت میں ملیں گے۔ ابھی تم واپس چلی جاؤ اس شخص کے پاس۔ آخری بات پر مریم کے چہرے کا خون نچڑ گیا۔ میں نے آپ سے کوئی بے وفائی نہیں کی آرین، آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ میرا بچہ چلا گیا، کسی نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ وہ ایک بار پھر اس کے سینے سے لگتی رو پڑی۔ آرین نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ میں جانتا ہوں تم ہمیشہ سے میری تھی، میری ہو اور میری ہی رہو گی، لیکن دانیال اچھا انسان ہے، تم اس کے ساتھ رہ سکتی ہو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے نرمی سے مریم کو کندھے سے پکڑے، خود سے دور کیا۔ واپس لوٹ جاؤ اس دنیا میں، یہ تمہاری دنیا نہیں ہے مریم۔ اتنا کہتے ساتھ وہ دھواں بنا ہوا میں غائب ہو گیا۔ آرین آرین، وہ تڑپتی ہوئی اسے پکار رہی تھی۔ آرین آرین، اس کی چیخیں سارے کمرے میں گونج رہی تھی۔ دانیال ایک پل سے پہلے اٹھ کر بیٹھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا تو دیکھا مریم کا سارا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ مریم مریم، آر یو اوکے؟ اس نے مریم کا گال تھپ تھپایا کہ مریم کو ہوش آئی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو وہ دانیال کے کمرے میں تھی۔ اسے یاد آیا وہ تو اس کمرے میں رہ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آر یو اوکے؟ دانیال نے نرمی سے پوچھا۔ آرین آرین، وہ اس پاس دیکھتی ہوئی آرین کو پکار رہی تھی کہ دانیال کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ نہیں ہے مریم، یہ میں ہوں دانیال، وہ صرف تمہارے دل میں ہے۔ اس نے مریم کے دونوں ہاتھ پکڑتے یقین دلایا اور مریم کے کانوں میں آرین کے وہ الفاظ پڑے۔ اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کہا تھا کہ آرین اس کے دل میں رہتا۔ حوصلہ رکھو، دانیال نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا اور وہ بے ساختہ اس کے سینے سے جا لگی۔ مجھے سکون نصیب نہیں ہو رہا دانیال، میں کیا کروں؟ محبت انسان کو اتنی تکلیف دیتی ہے کیا؟ وہ تڑپتی ہوئی اس سے پوچھ رہی تھی اور دانیال کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد آیا اور دوسرا اس کے سر تک آیا۔ جس محبت میں تکلیف نہ ہو پھر وہ محبت ہوئی کیا؟
وہ بہت تکلیف دیتی ہے۔ کوئی دانیال سے پوچھتا محبت کتنی تکلیف دیتی ہے جب آپ کا محبوب آپ کے سامنے آپ کے رقیب کا ذکر کرے، لیکن نہیں، اس سے آرین سے کوئی حسد نہیں تھا۔ شاید ایسا ظرف صرف دانیال افندی میں ہی ہو۔ مریم جیسے ہوش میں آئی فوراً دانیال سے دور ہو گئی تو دانیال کا بھی سکتہ ٹوٹا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ خود میں ہی پیچھے ہو گیا۔ وہ بے خودی میں اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی حدود کیا ہے، اور مریم کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، اور اب تو آرین نے بھی مجھے اجازت دے دی ہے، میں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ اس کی بات پر دانیال حیران ہوا۔ اس کی حیرانی دیکھ کر مریم نے وضاحت کی، وہ میرے خواب میں آئے تھے۔ دانیال، آپ بہت اچھے ہیں۔ اگر آپ نہیں ہوتے تو شاید میں کسی غلط ہاتھوں میں پہنچ جاتی، یا شاید اپنی زندگی تباہ کر دیتی، لیکن مجھے ایک تکلیف ہمیشہ رہے گی۔ میں نے اپنا بچہ بھی کھو دیا اور آرین کو بھی کھو دیا۔ وہ ایک بار پھر کو اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے رونے لگی تو دانیال کو تکلیف ہوئی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور مریم کو سکون سا نصیب ہوا تھا۔ وہ آج دانیال کے سینے سے لگ کر دل کھول کر رو لینا چاہتی تھی۔ میں اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت آرین کی یاد میں گزاروں تو آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ اس کی بات سنتے دانیال مسکرا دیا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ساری زندگی سے رہنے کی پوری کوشش کروں گی۔ وہ جیسے اس رشتے کو قبول کرنے کی حالت میں آ گئی تھی کہ دانیال مسکرا دیا، یہ تو مجھ پر نوازش ہوگی۔ وہ مدھم سی مسکراہٹ کے سنگ کہہ رہا تھا کہ مریم بھی مسکرا اٹھی۔ وہ دونوں آج شاپنگ پر آئے ہوئے تھے، شاید شادی کے بعد پہلی بار وہ اسے شاپنگ پر لے کر آیا تھا۔ تمہیں جو بھی اچھا لگے وہ لے لو، اس نے مریم سے کہا تو مریم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں ہمیشہ سے اپنے شوہر کی پسند کے ڈریسز لیتی آئی ہوں، آپ کی پسند کے ہی لوں گی، اس نے آج آرین نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے آرین کی پسند کی چیزیں پہنتی تھی۔ دانیال کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا، جیسے وہ جان گئی تھی کہ دانیال کے سامنے آرین کا ذکر اسے تکلیف دیتا ہے۔ اوکے، وہ دونوں شاپنگ کرنے کے بعد فوڈ کورٹ تک آئے۔ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا ایک فون کال سن کر آتا ہوں۔ اس کا موبائل بج اٹھا تو وہ مریم کو وہاں بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا ایک سائڈ پر چلا گیا۔ مریم بھی وہاں موجود ایک ٹیبل تک آئی اور کرسی کھینچتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ آس پاس دیکھتی، اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی، مریم، اور اس آواز نے اسے پتھر کر دیا۔ مریم کو لگا اب وہ کبھی ہل نہیں پائے گی۔ وہ بے یقینی سے پلٹی تھی، سامنے ہی ارمان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کانچ کی کرچیاں تھیں، جسے محسوس کرتے مریم کو کہیں اندر کوئی تکلیف ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا مریم کے سامنے آیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں پچھلے 2 ہفتوں سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ مریم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھکاری ہو۔ شیو بڑی ہوئی تھی، بالوں کی حالت خراب تھی، شرٹ بھی سلوٹ زدہ پہن رکھی تھی۔ یہ تم نے اپنا کیا حال کر لیا ارمان؟ وہ افسوس سے پوچھ رہی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ اس بات پر مریم کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ خدا کی زمین بہت بڑی ہے ارمان، بس خدا جہاں لے گیا چلی گئی۔ ارمان کو دیکھتے سارے زخم تازہ ہوتے محسوس ہوئے۔ تم واپس آ جاؤ، میں تم سے نکاح کر لوں گا اور میں بھائی کے بچے کو بھی اپنا لوں گا۔ میں جان گیا ہوں کہ تم نے بھائی سے واقعی نکاح کیا تھا۔ اس کے الفاظ اس وقت مریم کو صرف اپنی تکلیفوں پر نمک کی طرح لگتے محسوس ہو رہے تھے۔ مریم کا دل چاہا اس کے چہرے پر ایک تھپڑ کھینچ کر دے مارا۔ اس کی زندگی کوئی مذاق تھی۔ دانیال نے دور سے مریم کو کسی سے بات کرتے دیکھا تو اس کے قریب ہی آ گیا۔ تم بہت دیر کر چکے ہو ارمان، اس رات سڑک پر چلتی کار سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں نے اپنا بچہ وہیں کھو دیا اور اب میں کسی اور کے نکاح میں ہوں، خدا کے واسطے یہاں سے جاؤ۔ وہ جیسے اس سے زیادہ بولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ارمان نے بے حد یقینی سے اسے دیکھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں مریم، تم کسی اور کس سے نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ تم تو کہتی تھی تم بھائی سے محبت کرتی ہو۔ وہ جیسے بے حد بے یقین تھا۔
اس سے پہلے مریم کچھ کہتی، درمیان میں ہی دانیال آ گیا۔ جب ایک عورت کے کردار کو بیچ چوراہے میں تماشا بنا دیا جاتا ہے تو پھر ہمیشہ ایک مرد کو ہی اس کی حفاظت کے لیے آنا پڑتا ہے۔ جب ایک عورت کمزور پڑ جائے تو پھر ایک مرد کو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ بے شک وہ حفاظت آرین نہیں کر سکا، لیکن وہ حفاظت میں نے کی۔ اس نے مجھ سے نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، اس کی مجبوری تھی، لیکن تم لوگ کبھی بھی سمجھ نہیں پاؤ گے، اس لیے مریم کو اکیلا چھوڑ۔ دانیال کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں، ارمان کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اگر تم نے مجھ پر یقین کیا ہوتا تو شاید آج بھی میں تمہاری ہوتی اور میرا بچہ بھی زندہ ہوتا۔ خدا کے قہر سے ڈرنا ارمان، اس وقت سے ڈرو جب قیامت کے روز آرین تمہارا گریبان پکڑ کر میرے بارے میں سوال پوچھے گا، اور یہ پوچھے گا کہ کیوں اس کی بیوی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، اس کے بچے کا کیا قصور تھا۔ بس اس وقت سے ڈرو کہ جواب دو گے اپنے بھائی کو۔ ارمان خاموش تھا، اس کے پاس سوائے پچھتاوے اور شرمندگی کے کچھ نہیں تھا۔ تو مریم کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی تھی ارمان، اس نے آخری بات ارمان سے کہی۔ اس کے بعد وہ دانیال کا ہاتھ پکڑے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئے، کیونکہ ارمان نے بہت دیر کر دی تھی۔ اگر ارمان نے مریم پر یقین کیا ہوتا تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ بے شک انسان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جس کا انسان حقدار ہوتا ہے، جو بویا ہو وہی کاٹا جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان وہ کھو دیتا ہے جو اسے بن مانگے عطا کر دیا گیا تھا۔ وہ آج بہت زیادہ خوش تھا، اس کی زندگی میں جیسے بہاریں آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھوں میں مخملی کمبل میں لپٹی وہ گڑیا پکڑائی۔ مبارک ہو آپ کی بیٹی ہوئی۔ اور دانیال افندی سر سے لے کر پیر تک خدا کا شکر گزار تھا جس نے اسے رحمت سے نواز دیا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو مریم نیم غنودگی میں تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھا بیٹی کو اپنے سینے سے لگا رہا تھا۔ پھر اس نے مریم کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں بہت خوش نصیب ہوں، خدا نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا۔ میں ایک بیٹی کا بہترین باپ بن کر دکھاؤں گا اور میں اس افندی خاندان کی ریت بدل دوں گا۔ وہ عہد کر رہا تھا کہ مریم نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ خدا نے اس کا نصیب بہت بہترین بنایا تھا۔ وہ خدا کی شکر گزار تھی۔